پرتگال میں لیڈی فاطمہ سٹی کے تاریخی چرچ کے سامنے مدینے والے محمد کی بیٹی فاطمہ کے حق میں آواز بلند، قبر فاطمیہ کی بے حرمتی کے خلاف پرتگال کے احتجاج سے علامہ در نجف نے خطاب کیا۔ تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام تعریفیں ہیں اس خالق اکبر کے لیے کہ جس نے ہمیں محبان اہل بیت میں شمار فرمایا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم شکستہ پہلو بی بی، اور وہ بی بی کہ جس کو شہید کرنے کے 1300 سال بعد پھر شہید کر دیا، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ اور تمام درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر کہ جن پر اگر درود نہ پڑھا جائے تو مسلمان کی نماز سند قبولیت حاصل نہیں کرتی، اور تمام لعنتیں مقدر بنی اس طوفان جاہلیت کی کہ جو ہر دور میں ہر دور کے الہی نور کو مسخ کرنے کی بجھانے کی کوشش میں لگا ہوا۔ آج جو ہم اس ظلم و بربریت کے خلاف جو آج سے 100 سال پہلے سعودی عرب میں جنت البقیع مزارات مقدسہ کو مسمار کیا گیا، اس کے خلاف یہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر اہل بیت کی مودت۔ یعنی نبی نے جو اپنے امتیوں سے، جو اپنے صحابیوں سے 1400 سال بعد اور قیامت تک آنے والی امت سے جو اجر رسالت مانگا ہے وہ صرف اور صرف قرابت داروں کی اور اہل بیت کی مودت ہے۔ اہل بیت کی مودت رکھنا ہمارے لیے لازم ہے، واجب ہے، اوجب ہے۔ اور اگر آج کے دور میں نبی مرسل کے 1400 سال گزرنے کے بعد آج اسلام کے جو 73 فرقے ہیں ان کے علماء سے پوچھا جائے، یہ سوال کیا جائے کہ میں آج 1400 سال بعد کپڑا خریدتا ہوں، درزی کو دیتا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک سوٹ تیار کرے، میں وہ سوٹ پہنتا ہوں اور اس درزی کو اس کی اجرت نہیں دیتا، اور مسجد میں آ کے فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کے لیے صف اول میں کھڑا ہو کے میں وہی سوٹ جس کی میں نے اجرت نہیں دی وہ پہنتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، تو اگر میں 73 علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ سوال کروں، مجھے اتنا جواب دوں کہ کیا میری وہ نماز قابل قبول ہوگی، تو ہر فرقے کا مولوی لاکھ اختلافات رکھنے کے باوجود بیک زبان ہو کے یہ فتویٰ جاری کرے کہ نہیں، جب تک تم اس درزی کو اس کی اجرت نہ دو تو تمہاری یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں تمام عالم اسلام سے کہ اگر آج 1400 سال بعد ایک ادنا سے درزی کو میں اس کی اجرت نہ دوں تو میری نماز قبول نہیں ہوتی، تو پھر نبی مرسل کی اجر رسالت کی اجرت اگر میں نہ دوں تو میرے اعمال کیسے قبول ہوں؟ وہ کیسے مسلمان تھے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور نبی کے بعد اس کی آل کو انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو ظلم سے مارا۔
وہ کیسے مسلمان تھے جو اذانیں بھی دیتے رہے اور نبی کی بیٹی کا پہلو بھی زخمی کر دیا؟ وہ کیسے مسلمان تھے جو نمازیں بھی پڑھتے رہے اور نبی کی آل اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کو کربلا میں اتنے ظلم و بربریت سے ان کو شہید کر دیا؟ وہ کیسے مسلمان تھے آج نبی کے 1400 سال 1300 سال جانے کے بعد روزے بھی رکھتے ہیں اور نبی کی بیٹی کے روزے کو مسمار بھی کرتے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو نبی کا اجر رسالت بھی اسے نہیں دیتے اور اپنے جنت کی صدائیں بھی لگاتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، یا آرزویں بھی رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ ہم بے شک تھوڑے ہیں، ہم 2 یا 3 بندے ہیں جو ہم یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا نہ سمجھا جائے، ہمیں اسی طرح سمجھا جائے جیسے اپنے وقت کے امام اور معصوم جناب ابراہیم علیہ السلام کے ظلم نمرود کے خلاف جانے والے اس پرندے نے اپنی آواز اٹھائی تھی۔ ہماری آواز کو بالکل اسی طرح شمار کیا جائے، اور یقیناً یہ ہماری جو آواز اٹھ رہی ہے، ہم جو 2-3 بندے آئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اس ظلم و بربریت کے خلاف، جنت البقیع کے روزوں کو مسمار کرنے کے خلاف، بالکل خدا کے نزدیک ہماری آواز بالکل ویسی ہی ہو، اور ہم اپنا یہ احتجاج اپنے خون کی پاکیزگی کا ثبوت دیتے ہوئے ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ہم یہ احتجاج اپنی ماؤں کی طہارت کی سند دیتے ہوئے یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور یہ احتجاج ہم اپنے خاندان کی شرافت کی دلیل کے طور پر ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور اپنے آقا، اپنے قائد علامہ حامد موسوی نور اللہ مرکدہ اور ان کے بعد ان کے جانشین علامہ حسین مقدسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم اپنا جنت البقیع کے انہدام مزارات جنت البقیع کے خلاف یہ احتجاج اور یہ آواز ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں 2 مطالبے رکھتے ہیں۔ ایک دنیا کے حاکموں سے، دنیا کی پر اثر طاقتوں سے، عالمی طاقتوں سے، اقوام متحدہ اور یونیسکو سے، ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور بالخصوص آل سعود سعودی حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں صرف اجازت دی جائے کہ ہم جنت البقیع کے مزارات دوبارہ تعمیر کر سکیں۔ اور یہ نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم ان مزارات کو تعمیر کرو، ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ہمیں اجازت دو کہ ہم تعمیر کریں، اور جب تم اجازت دو گے تو پوری دنیا دیکھے گی، جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت موجود ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے زیور دے دیں گے، اپنی بیٹیوں کی چادریں دے دیں گے، لیکن پاک سیدہ کا روزہ ضرور تعمیر کروائیں۔ ہم نہیں کہتے کہ تم اپنا پیسہ لگاؤ اور تعمیر کرو، ہم کہتے ہیں تم صرف ہمیں اجازت دو، اور پھر دیکھو کہ کائنات کے دنیا کے کس کس کونے سے محبان اہل بیت نکلتا ہے اور اس تعمیر میں اپنا بڑھ چڑھ کے حصہ دیتا ہے۔ اور دوسری ہم گزارش کرتے ہیں اس کائنات کے ناظم، اس کائنات کے حاکم امام زمانہ سے ہم یہ التجا کرتے ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، مولا دیکھ، تیری دادی پہ پہلے تو ظلم ہوا تیرے نانا کے جانے کے بعد، مولا دیکھ شہید ہونے کے بعد بھی تیری دادی شہید ہو، تیری دادی شہید ہونے کے بعد بھی مولا شہید ہو گئی، مولا آ اپنی دادی کا انتقام لینے آ، مولا اس دنیا میں ظہور فرما، مولا اس دنیا میں آ اور دنیا والوں سے پوچھ کس جرم میں میری دادی کو تم نے دربار دکھایا تھا، کس جرم میں میری دادی کو تم نے بازار پھرائے تھے، مولا اب ظہور فرما، مولا ستم برداشت نہیں ہوتے، مولا اس دنیا میں سانس لینا دشوار ہو گیا، مولا اب اذن ظہور، مولا اب ظہور فرما اور دنیا میں آ اور دنیا والوں کو بتا کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ مولا کائنات کا خالق و مالک اللہ
ہماری اس کاوش کو، ہماری اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرما. یقیناً قبول ہے اور پھر ہی ہم آئے ہیں یہاں انہدام جنت البقیع کے خلاف اپنی آواز خدا کی فہرست، خدا کے ان لوگوں کی فہرست میں جنہوں نے اپنی پوری دنیا میں اپنی اپنی جگہ سے ہر قسم سے کوشش کی اور آواز اٹھائی اس ظلم و بربریت کے خلاف. مولا ان آوازوں میں ہماری ادنا سی آواز کو بھی شمار فرما. مولا ہم تم سے التجا کرتے ہیں 12ویں آقا کو شرف ظہور عطا فرما، اذن ظہور عطا فرما تاکہ وہ دنیا میں آئیں اور پھر دنیا میں امن و سکون ہو. اور مولا آئیں اور اپنی دادی کا اور اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کے ظلموں کا بدلہ لے سکیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ. اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے. روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے. روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے. ہائے باد رسول زہرا پر کیسا غربت کا وقت آیا ہے. سارا دربار مسکرایا ہے. روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے. روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے. جیسے جیسے بطول روتی تھی کہہ کہے ان کے بڑھتے جاتے تھے، ساتھ جن کو بطول لائی تھی اشک دونوں گواہ بہاتے تھے. سب تھے مصروف مسکرانے میں، نہ کسی کو